اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کے حمد کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر طرح کے فضل اور منت اسی کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سید محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا شرح صدر فرمایا اور ان کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ اکرام پر رحمت برکت سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق بہو ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں موت آئے۔ حالیہ دن و رات میں ہمیں بندگی کے اعلیٰ ترین مناظر بہترین شکل و صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ روزوں کی چاشنی، قرآن کی لذت، خوبصورت قیام، صدقہ اور سخاوت، نیز رحمان کے ذکر سے تر زبان اور دل و دماغ سمیت پورا جسم اللہ کے سامنے سرنگو نظر آتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جس عبادت کی بنیاد دلی محبت سے ہو، وہی دنیاوی اور اخروی سعادت مندی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کی بندگی مسلمان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بندگی کے لیے مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ مسلمان زندگی کے ہر گوشے میں آخری سانس تک اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور اس سے موت بھی بہترین حالت میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا عبادی کہتا ہے تو اسے سن کر انسانی دل جھوم اٹھتا ہے، زندگی میں ایک نئی تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس صدائے الہی کے تحت شامل ہو گیا اور یا عبادی کا رتبہ پا لیا تو یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی پا لیا۔ یا عبادی کی صدا دل میں سکون کوٹ کوٹ کر بھر دیتی ہے، دل سے خوف نکال باہر پھینکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، انعام اور رضا الہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے بندے وہ ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار ہیں۔ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اطمینان بخش نفس جس کی گہرائی میں ایمان جاگزی ہو چکا ہے، جسے اپنے خلوص پر اطمینان ہے، وہ اپنے خالق پر مکمل اعتماد بھی رکھتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان کے ذریعے عظیم خوشخبری سناتا ہے۔ اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یا عبادی سے موصوف کر کے اس کی تنہائی ختم فرماتا ہے، انہیں بشارت دیتا ہے کہ وہ قریب ہے۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھے، اپنے پریشانیاں اور ٹکڑے اسے ہی سنائے، اپنے پروردگار اور مولا سے مشکل کشائی کا مطالبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یا عبادی شرح صدر فرماتا ہے، اس سے اللہ کے غضب پر غالب آ جانے والی رحمت الہی کی جانب بخیلانہ نظریں اٹھتی ہیں۔ اس بول سے بندوں پر ہونے والے فضل و کرم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندوں کو بتلا دو، بے شک میں ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یقیناً میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر فرمایا تو تین تاکیدی کلمات شامل کیے۔ انی فرمایا، پھر انا، اور پھر الف لام۔
اپنے صفات پر داخل فرمایا اور کہا انی انا الغفور الرحیم۔ لیکن جب عذاب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انی انا المعذب، یعنی اپنے آپ کو عذاب دینے والا نہیں قرار دیا، بلکہ یوں فرمایا کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومنین کو یہ عبادت صدا لگاتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے، آسمان کی نیچے کہیں بھی ہو، اس کی بندگی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ایمان لانے والے بندوں، بے شک میری زمین وسیع ہے، اس لیے صرف میری عبادت کرو۔ یا عبادی ایک ایسا درخشندہ جملہ ہے انسان کو مزید بندگی پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی جملے سے مخاطب ہے خالق نے اپنے مومن بندوں کو موقع تعین اور مدعی عبادت کا حکم دیا ہے۔ عبادت تمام عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے، صرف اسی لیے کہ بندے اس عبادت کو بجا لانے کے لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجیے کہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے رہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ عبادت سے مخاطب فرماتا ہے، فرما کر کے اس کے لیے تقویٰ کا راستہ واضح فرمایا اور مومنوں کو تقویٰ اپنانے کی ترغیب بھی دی۔ فرمایا میرے بندوں مجھے سے ڈرو، بلکہ مومنوں کی بے مثال تعریف بھی اسی تقویٰ کی بنا پر فرمائی، اور یہ تقویٰ کی بات کا پابند تھا اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اہل ہے، اور یہ تقویٰ ماہ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والے تم پر اسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن ہو جاؤ۔ انسانی روح اور جاہ ماہ رمضان میں تقویٰ کی بنا پر پاک صاف ہو کر بد اخلاقیوں سے مبرہ اور منزہ ہو جاتی ہے، انسان اچھے اخلاق کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات کہے۔ جس وقت مومن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا عبادی کی ندا سنتا ہے تو مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی کچھ پناہی کی ذمہ داری انتہائی طاقتور ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ ذات اسے کسی بھی شر شیطان سے تحفظ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی تسلط نہیں ہے اور تیرا پروردگار کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جس دل کا لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، جس کی کل زندگی بات اور محبت میں گزرے، تو ایسے دل تک شیطان کو کوئی رسائی کا موقع نہیں ملتا۔ مکمل تحفظ ایسے دل کا ہوتا ہے، اس کے دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی تمام شیطانی واردات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ بات دکھا کر اس کے دلوں میں زمین کا نظام چلانے کی امنگ زندہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یہ عبادی بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اس کا اسلوب پیار سے لبریز ہے، اس میں انتہا کی شفقت ہے۔ اس جملے میں تمام گنہگار اور خطا کار بھی توبہ کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ سے مروی ہے کچھ مشرک لوگ جنہوں نے بہت زیادہ قتل کیے ہوئے تھے اور بدکاری بھی بہت کی ہوئی تھی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ جو ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ بہت ہی اچھی دعوت ہے، ذرا آپ یہ بتلائیں کہ آپ کی دعوت ماننے پر ہمارے سیاہ کرتوت مٹ جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی نازل ہوئی آپ کہتے ہیں کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ابن آدم
بے شک تو مجھے جب تک پکارتا ہے مجھ سے امید رکھتا ہے تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا چاہے وہ کیسے بھی ہو اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم تمہارے گناہ اگر آسمانوں سے بات کرنے لگے پھر تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم اگر تم زمین کے برابر گناہ لے کر آؤ اور جب تم مجھ سے ملے تو کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو تو میں تمہیں زمین پر بخشش عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے لیے قرآن کریم کو باقی بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی حکمت بھری نصیحت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے تمام مسلمان گناہوں سے بخشش چاہتا ہوں۔ آپ سب سے بھی اسی اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، کوئی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فالأعمال بالخواتيم والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات ومن أساء فيما مضى فليتب فيما بقي فباب التوبة مفتوح تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں اور ہمارے قدوہ ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر اور جو ان کے طریقے پر چلے رحمت و سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد میں تمام سامعین کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یا عبادی کہہ کر صدا لگاتا ہے ان کی امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں اور اگر چاہے ان سے مخاطب ہو تو سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ قیام اللیل اس بابرکت مہینے میں افضل ترین عمل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے عظم ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وغیرہ کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ عباد الرحمن کی امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی نرم خو ہوتے ہیں، وہ جاہلوں سے بات چیت کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہائی کے درمیان کا اعتدال پر ہوتا ہے۔ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ فضول خرچی ہر وقت ممنوع ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے پیسہ لگانا پھر اسے ضائع کرنا شریعت کی روح سے مسموع حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے بندوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اس کے رسول نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر عمر عثمان و علی اور تمام آل اور اصحاب سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ اسلام مسلمانوں کو غالب کر دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دے۔ اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن اور دین کے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و شانتی اور تمام ممالک اسلامی کو امن و شانتی والا بنا دے۔
اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور اسلام مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے میں مشغول کر دے، ان کی تدبیر